آج ہم جن کا ذکر فرما رہے ہیں وہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، علی پر جو ہے زبر اور پیش کے ساتھ امامہ یا امامہ. تو اس طرح جو ہے آج ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلى آلہ طیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین. اما بعد. معزز ناظرین سامعین محترم، ہم تذکرہ صالحات میں سے کل تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کا ہم نے ذکر مکمل فرمایا. پھر اس کے بعد میں آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی خانواد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی ہی وہ معزز خواتین کا ہم ذکر فرما رہے ہیں. آج ہم جن کا ذکر فرما رہے ہیں وہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، علی پر جو ہے زبر اور پیش کے ساتھ امامہ یا امامہ. تو اس طرح جو ہے آج ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی ہیں. حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد تقریباً 8 ہجری میں آپ کی والدہ کا وصال ہوا اور 12 ہجری میں آپ کے والد گرامی حضرت ابو العاص کا وصال ہوا. تو حضرت زینب کا وصال 8 ہجری میں ہوا سرکار کی بڑی شہزادی کا. پھر آپ کے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی 12 ہجری میں ہوئی. اس کے بعد میں جو ہے آپ کی جو ذمہ داری تھی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو آپ نے پایا حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف بھی ہوئے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بھی رہنے کا آپ کو شرف حاصل رہا بچپن سے ہی. اب روایات میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی یہ نواسی جو ہے حضرت امامہ سے بے انتہا محبت بھی فرمایا کرتے. حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دادی جان ہے وہ حالہ بنت خویلد، یہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص بہن ہوتی ہیں. پتہ یہ چلا کہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی نواسی ہوتی ہے وہیں پر جو ہے حضرت حالہ بنت خویلد کی وہ پوتی بھی ہوتی ہیں. اب آئیے کہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خالائیں ہیں وہ حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالائیں بھی ہیں. اور اسی طرح جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے حضرت امامہ سے اپنی یہ نواسی سے بے انتہا محبت بھی فرمایا کرتے. سبحان اللہ. حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ بچپن میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نا صحبت میں آپ رہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی آپ نواسی رہی اور آقا علیہ السلام جس طرح اپنے ان شہزادے اپنے حسنین کریمہ سے سرکار جیسی محبت فرماتے، وہی محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنی یہ نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا کرتے. روایت کے اندر ہے، صحیح البخاری کے اندر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ سرکار دو عالم اپنے کاندھے پر جو ہے حضرت اپنی نواسی حضرت امامہ کو جو ہے ساتھ لیے ہوئے ہیں اور نماز کی حالت میں حضرت امامہ جو ہے سرکار کے کاندھے پر سوار ہیں. جب سرکار دو عالم رکوع میں جاتے تو حضرت امامہ کو جو ہے اپنے کاندھے سے اتار لیتے. جب سجدہ وغیرہ کرنے کے بعد جب کھڑے ہوتے تو اپنی یہ نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھے پر ہی سوار کر لیتے. تو اس طرح جو ہے نماز کی حالت میں بھی سرکار دو عالم نے اپنی نواسی کو جو ہے جدا نہیں کیا، علیحدہ نہیں کیا. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی نواسی سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. یہ صحیح البخاری کی روایت ہے. تو سرکار دو عالم ان سے اتنی محبت فرماتے کہ اوقات نماز میں بھی جن کو اپنی ذات سے جدا نہیں کرتے تھے. اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جو ہے شاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے ایک تحفہ جو ہے آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا، جس میں کئی چیزیں تھیں. ایک بہت ہی قیمتی ہار بھی جو ہے شاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے جو ہے حضور کی بارگاہ میں بھیجا گیا تھا اس وقت میں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو ہے اپنے گھر میں سے، اپنے اہل خانہ میں سے جو عزیز تر ہے میرے لیے، میں ان کو یہ ہار عطا کروں گا.
سرکار نے فرمایا، نام نہیں لیا بلکہ فرمایا میرے اہل خانہ میں جو عزیز ترین ہے میں ان کو یہ ہار عطا کروں گا۔ تو دیگر ازواج مطہرات نے سمجھا شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزیز جو ہیں وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہار عطا فرمائے، لیکن جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ نواسی حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ کو قریب بلا کر جو ہے نا یہ قیمتی ہار جو ہے آپ نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا آپ کے گلے میں ڈال دیا۔ اب جو ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امامہ جو ہے آپ جوان ہو چکی تھی، اور آپ کے والد جو حضرت ابو العاص وغیرہ جو ہے نا ان کی جو ذمہ داری تھی، بعد میں جو ہے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی کفالت کی، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کیا کیا، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہے وہ مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب سے جو ہے آپ نے وہ نکاح فرما دیا، نکاح کر دیا آپ نے۔ تو جو ہے جب مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کا رمضان کریم میں جب سن 40 ہجری میں جام شہادت نوش فرمایا، اس کے بعد جو ہے نا آپ کا جو نکاح حضرت مغیرہ بن نوفل سے آپ کا نکاح ہوا۔ تو مولا کائنات کے شہادت کے بعد جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے ان سے نکاح کرنے کا جو ہے ارادہ ظاہر کیا اور پیغام بھیجا، تو اس وقت میں حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ کا جو نکاح ہوا وہ جو ہے حضرت مغیرہ بن نوفل سے جو ہے آپ کا نکاح ہوا۔ تو لہذا جو ہے یہ چند باتیں جو ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم کی نواسی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو بڑی صاحبزادی کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دسواں دعا ہو، پروردگار عالم ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معزز گھرانے کی اس معزز خواتین کے تذکرے کو پڑھنے، سمجھنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، بالخصوص ہمارے خواتین کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔